السلام علیکم، میں حسن غلام، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب اپنے ساتھ ہوئی یہ سازش کو روک سکتے تھے کہ نہیں؟ یہ بھی بڑا ایک جواب ہے۔ وہ روک سکتے تو تھے، لیکن جو ان کو خبریں ملی اس بارے میں وہ کافی دیر بعد جا کے ملی، جس کی وجہ سے وہ اس کو روک نہیں پائے۔ اور اگر وہ نہیں روک پائے تو ہماری جو فوج تھی وہ اس کو روک سکتی تھی، اور لیکن انہوں نے کوئی کردار اس میں نہیں نبھایا۔ یہ میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ہم اپنی فوج کو پیار کرتے ہیں اور اس پہ بھی جان چھڑکتے ہیں اپنی۔ لیکن یہ ایک فواد چودھری صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ ہماری اور فوج کی اور یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کچھ تلخیاں تھیں۔ اگر تلخیاں نہ ہوتی تو اس وقت شاید وہ حکومت میں بھی ہوتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب جو ہے عارف الوی صاحب صدر پاکستان، انہوں نے جو ہے ہماری آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو ہے ایک میٹنگ کرنے کا ارادہ کیا، ان سے ملنے کا ایک ارادہ کیا، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس جو ہے یہ جو سٹیپ ہمارے صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے لیا ہے، یہ کافی جو ہے ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے آرمی کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کروانا چاہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ مجھے جہاں تک لگ رہے ہیں کچھ حد تک بہتر ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتے ہیں، اس چیز کے چانسز ہیں کہ آرمی مل کے جو ہے یہ امپورٹنٹ حکومت کو اتروا دے، اور انشاءاللہ اللہ کرے ایسا۔ اور یہ امپورٹنٹ حکومت جب اترتی ہے تب بھی ان کا چلانا ہوگا، شور شرابہ ہوگا، جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ کیسز کھولیں گے، پھر بولیں گے دھاندلی کر کے ہمیں اتروایا، سازش کی۔ آلریڈی امریکہ نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہٹوایا ہے، یہ عمران خان صاحب کو ہٹوایا ہے، پاکستان میں عمران خان صاحب کو ان کی کرسی سے اتروایا ہے، کیونکہ وہ امریکہ کی پالیسی کے خلاف چل رہے تھے۔ امریکہ کی پالیسی کیا تھی بھائی؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ امریکہ کو ہر جگہ سپورٹ کریں، امریکہ جو ہمیں حکم دے وہ ہم مانیں غلام بن کے۔ اور امریکہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے تعلق بالکل چائنا کے ساتھ ختم کریں، اور جو بھی معاہدے ہم رشیا کے ساتھ کرنے والے ہیں وہ ختم کریں، اور یوکرین کے معاملے پہ جو ہے پاکستان وہ امریکہ کے ساتھ رہے۔ یہ ان کا ایک موقف ہے۔ لیکن میں امریکہ کے ساتھ جو ہے مجھے ابھی بڑا غصہ ہے اس چیز پہ کہ بھائی امریکہ جو ہے اپنے مفاد کی بات آتا ہے تو بھائی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو ایک ملک اپنے مفاد کی بات کر رہا ہے وہ تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، نہ تمہیں کوئی تکلیف دے رہا ہے۔ تمہیں جو ہے ایک بلا وجہ اس کے جو ہے کسی ملک کے جو ہے معاملات میں اپنی ٹانگ اڑانا ضروری ہے۔ اور میں نے کہیں ایسے امریکی بھی دیکھے میں نے دبئی میں، جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ملک اپنے آپ کو عظیم کہتا ہے، لیکن وہ عظیم نہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دوسرے ملکوں کے معاملات میں اپنی ٹانگ اڑاتی ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ ہمارے یہاں پہلی جو ہے، ایون کہ میں امریکہ میں بھی آپ کو بتا دوں، امریکہ میں بھی امپلائمنٹ کی بڑی جو ہے قلت ہے، لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں، کہہ رہے بھائی نوکریاں دیں، ہمارے پاس کھانے کی قلت ہے۔ کتنے لوگ جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں وہاں پر امریکہ میں، ان کا کچھ کرے۔ یہ دوسرے معاملات میں کیوں اپنے ٹانگ اڑا رہا ہے؟ امریکہ کا کوئی کام نہیں ہے اس میں ٹانگ اڑانے کا۔ اور عمران خان جو ہے وہ ایک آزاد پالیسی چاہتے تھے، اور وہ یہ اس بات پہ صحیح بھی ہے۔ اور عمران خان صاحب کا میری تو کبھی ویسے ایک تو ملاقات وغیرہ تو نہیں کبھی ہوئی، بس بچپن کا میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا اس میں کہ بھائی میری ایک دفعہ بچپن میں نے ان کو دیکھا، تو یہ تھا کہ اگر یہ بات ہے کہ وہ جو ہے اگر میں ان کا یعنی کہ مثال کے طور پہ میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں ان کو کیا مشورہ دیتا، میں کیا ان سے بات کرتا اور کیا کہتا۔ لیکن میں پھر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نہیں یار، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ایک اچھے لیڈر کو، جس کے پاس پہلی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا ہے ماشاءاللہ، ایک تو ماشاءاللہ ہینسم بھی بہت ہے خان صاحب، اوپر سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ذہانت دی ہے، تو وہ ایک اپنے معاملات کو ایک ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کو کسی کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور مجھے بھی لگتا ہے کہ جب واپس آئیں گے خان صاحب تب ان کو اس سے زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں جو ہے اگر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں خان صاحب تو ان کو اس سے کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ چپ نہیں بیٹھے گا، امریکہ وار پہ وار کرے گا، اور انڈیا اس کے ساتھ ہے۔ اور انڈیا کو تو پہلے ہی امریکہ آگے کر رہا تھا کہ بھائی تم جا کے چائنا کے ساتھ لڑو، چائنا کے ساتھ بھیڑو، چائنا کے ساتھ جو ہے منہ ماری کرو، اور یہ معاملہ ختم کرو۔ بھائی جو چائنا جو ہے اپنی ایک اثر و رسوخ بنا رہا ہے یہاں ہمارے خطے میں، اس کو ختم کرو۔ یہ انڈیا کو آگے کر رہا تھا، اور انڈیا نے یہ واضح طور پہ بات کی کہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں سے گھریں، ایک سائڈ پہ پاکستان ہے اور ایک سائڈ پہ چائنا ہے، ایک سائڈ سے ہمیں خالی کریں، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا تھا پاکستان میں افغانستان کی سائڈ سے۔
وہاں سے بند کر دیا ہے بارڈر. اب ایک طرح سے پاکستان میں جو تھے عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو ان کا جو تھا وہ ناممکن تھا جب تک وہ اقتدار میں تھے. خان صاحب کی یہی مجھے ادا بھاتی ہے کہ بھائی وہ اپنے ملک کے لیے جب کوئی سٹینڈ لیتے ہیں نا تو وہ اس پہ کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ ایک بات ان کی بھائی قابل تعریف ہے، اور وہ اسی سٹینڈ پہ تھے، اس لیے امریکہ نے ان کو ہٹانے کی پوری کوشش کی. اور یہ اس وقت سے چل رہا تھا جب ایبسلیوٹلی ناٹ کا واقعہ ہوا. ایبسلیوٹلی ناٹ کے واقعے سے ان لوگوں کے دماغ جو ہے وہ بس 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے امریکہ کے، اور انہوں نے بولا بھائی اس بندے کو ہٹانا ہے. رشیا کو موقع بنایا، تحریک عدم اعتماد لے آئے، ان کو بھی خرید پیسے دیے، یہ جو ہمارے امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اور ان کو پیسے دیے. اور جو ہمارے قبلہ آپ میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ لنڈن میں بیٹھ کے پوری پلاننگ اس کی کر کے نا سارا کچھ بیٹھے ہوئے تھے آلریڈی، وہ آنا چاہتے تھے. لیکن ابھی نواز شریف صاحب بھی اس چیز کو بھاپ گئے ہیں اور اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ میں پاکستان نہیں آ سکتا، کیونکہ عوام جو ہے زیادہ تر وہ خان صاحب کے حق میں ہے. میں وہاں پہ گیا، مجھے آلریڈی لنڈن میں بھائی جینے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان جاؤں گا، مجھے تو میرا کیا حال کریں گے اگر عوام کے ہتھے چڑھ گئے. ان کو ایک بار میں صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو ایک بار عوام کے ہاتھ کر دیں، ان کی بوٹیاں بھی نہ ملے. عوام اتنا غصے میں ان کے اوپر، اتنا شدید عوام کو غصہ ہے ان پر. عوام کا بس نہیں چلتا، نہیں تو عوام صدر میں جا کے اور عوام یہ ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے بھائی یہ کچھ کر دیں ہماری عوام کو. ہماری عوام کا غصہ بھائی آپ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. عوام کو اس وقت اتنا شدید غصہ ہے ان پر. تو یہ ایک چیز ہے، اور نواز شریف صاحب اس چیز کو ڈیلے کر رہے ہیں. لیکن امید یہ بھی ہے کہ وہ آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے. 50% چانسز چل رہے ہیں. یہ میں اپنی رائے بھی بتا رہا ہوں، اور جو دیگر اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی رائے، اور عام عوام کی رائے ہے. یہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہے کہ وہ ابھی 50% ان کے چانسز وہ آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے آ جائے، اور جب آئیں گے تو اللہ کرے اسی دوران جو ہے خان صاحب بھی حکومت میں آ جائیں اور خان صاحب ان کو دھر لیں اور دھر کے دوبارہ جیل میں ڈالے. اور پھر میں خان صاحب سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب آئیں اقتدار میں، یہ مر بھی جائیں، ان کو آپ نے بھائی لنڈن نہیں بھیجنا، کیونکہ یہ ایک بار لنڈن گئے نا انہوں نے بھائی پھر وہاں پہ لنڈا بازار کھول دینا ہے ایک طرح کا. وہاں پھر واپس نہیں آنے والے ہوں گے. یہ اپنا پورا ختم کر کے یہ چلے جائیں گے بھائی، اور ان کا یہی ارادہ ہے. لیکن یہ جو ہے اقتدار ایک ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا شیر کے منہ کو ایک بار خون لگ گیا نا تو پھر شیر خطرناک ہے بھائی. ان کو لگ گیا ہے، ان کو جو ہے نا اقتدار کا خون لگ گیا اور یہ اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے. اگر البتہ کوئی اتنی مشکلات آئیں اور اتنی کوئی مطلب کہ سختیاں آئیں، یعنی کہ ان کا جینا محال ہو گیا اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، تب شاید یہ چھوڑ کے ملک اور اقتدار چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں. یہ ایک چانسز ہو سکتے ہیں، اور وہ ہو بھی سکتے ہیں اگر خان صاحب دوبارہ حکومت میں آئے انشاءاللہ، اللہ کرے. اور میں خان صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی جب یہ اقتدار میں آئیں ان کے اوپر آپ کیسز جو ہیں جتنا جلدی ہو سکے تیزی سے آگے لے کے جائیں، تاکہ یہ لوگ سزا پائیں. عوام کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کی سزا پائیں. بیچارے غریب آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس کے پاس علاج کرنے کو پیسہ نہیں ہے. آپ جا کے لنڈن میں بیٹھ کے علاج کروا رہے ہیں، اور وہ بھی ڈرامے والا علاج، پتہ نہیں کیا کیا پیسے دے کے بیٹھ گئے بھائی. ڈاکٹر کے سامنے رونا شروع کر دیا بچے کی طرح، بھائی میں بیمار ہوں، مجھے ایڈمٹ کرو، میں بہت بیمار ہوں. لنڈن میں تو یہ حالت ہے ان کی. اور میں اگر آپ کو پیپلز پارٹی کی بات کروں تو زرداری صاحب ایک بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، ان کے پاس بڑی عقل ہے. اور آپ یقین مانیے کہ کس طرح جو ہے زرداری صاحب نے نون لیگ کو ڈیمیج کیا ہے. ان کو فرنٹ پہ رکھا، ان کو اقتدار، بڑا جو اقتدار ہے وہ ان کو دیا ہے تاکہ پبلک کی گالیاں اور جوتے یہ کھائیں اور ہم سائڈ پہ ہو جائیں. اس لیے پی ایم ایل جو ہے پی کے اوپر جو ہے کوئی بھی پبلک شور نہیں مچا رہی، نہ احتجاج کر رہی ہے، سارے نون لیگ کے پیچھے پڑے ہیں. یہ بات ایک واضح طور پہ میں بتا دوں، ویسے تو پوری پی ڈی ایم کے خلاف ہیں، لیکن جو اس وقت فرنٹ لیڈ کر رہی ہے وہ نون لیگ ہے، اور نون لیگ کے تو ویسے بہت سے خلاف ہیں، عوام ساری خلاف ہیں. تو وہ بڑے شاطر آدمی ہیں، اور انہوں کے آلریڈی جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ جو مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، یہ بہت غلط کر رہے ہیں. یہ کہہ کے وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو گئے. یہ کہہ کے جب تھوڑا سائڈ پہ ہوئے تو ان کے لیے اور چانسز بھائی بن گئے کہ بھائی چلو ایک عوام کے دل میں جگہ بنا لے. لیکن اب ان کی اسٹریٹجی بدل رہی ہے.
इन्होंने बोला है, इन्होंने ये समझ गए कि ये हुकूमत इतनी देर रहेगी नहीं, लेकिन हमें कोशिश करके जो है ना अगले इलेक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी जो है इलेक्शन कमिश्नर ने ये बोल दिया कि हम अगले साल करवाएंगे। वो तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि वो ठीक बंदा है नहीं, जैसे खान साहब ने बोला है वो ठीक बंदा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर होते हैं तो इन लोगों को आगे की प्लानिंग करनी है। इन्होंने कहा हमने इक़्तिदार तो हासिल कर लिया किसी तरह करके, लेकिन आने वाले इलेक्शंस में जो है हमने हर जगह से सीटें लेनी है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जो है सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह से। और ये वही पुरानी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, लोगों को ख़रीदना, और फिर लोग कहेंगे जी हमारा ज़मीर जाग गया, हमारे ज़मीर ने आवाज़ दी हमें, हम तो भाई होश और आवाज़ अपने खो बैठे और ऐसा ज़मीर हमारा जागा कि भाई वाह 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 हो गई। तो ये एक बात है, तो ये लोगों को ख़रीदेंगे, बोलियाँ लगेंगी जैसे बकर मंडी पे लगती है, बकरे ख़रीदे जाएंगे, कुत्ते बिल्लियों की तरह इनको ख़रीदेंगे और पालेंगे, और बाद में फिर इनको आगे इस्तेमाल करेंगे। और वक्त ये भी आएगा कि जब ये इस्तेमाल हो जाएंगे तो इनको उठा के टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा, ये भी वक्त आएगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।